سورہ کہف جو ہے ہر فرائیڈے پڑھنا اس کے کئی فضیلتیں ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک نور ملتا ہے انسان کو, ایک لائٹ ملتی ہے, اس کے اندر سے ایک لائٹ ریڈیٹ ہوتی ہے ون فرائیڈے ٹو دا نیکسٹ فرائیڈے. اس لائٹ کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. اندھیروں کا دور ہے اور سورہ کہف پڑھنا ہر فرائیڈے میرے نزدیک اس طرح ضروری ہے جیسے کھانا کھانا ضروری. مطلب آئی کین ناٹ امیجن ریڈنگ ناٹ ریڈنگ سورہ کہف. میں اپنی بات کر رہا ہوں, مطلب میں امیجن نہیں کر سکتا کوئی ایسا فرائیڈے جس دن میں نے سورہ کہف نہ پڑھی ہو, کیونکہ مجھے پتا ہے پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. شیاطین بہت اوپن پھر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, بہت خطرناک دور ہے. امام عمر سلیمان سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی تو ان سے بھی یہی بات ہو رہی تھی اینڈ ٹائمز کے بارے میں, وہ بھی ہمیں سجیسٹ کر رہے تھے کنٹینٹ کے بارے میں کہ آپ ایسا کنٹینٹ بنائیں, کیونکہ ہی واز ویری سیڈ. ہی واز سیئنگ کہ الاقصی لے رہے ہیں وہ لوگ, تو ہی واز ویری سیڈ بٹ ہی ریئلی ایڈوائزڈ کہ اب مسلمانوں کو ہسٹری پڑھنی چاہیے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے ہر بندے کو, اور اٹس ٹائم کہ ذرا اپنے پرسنل غموں سے, پرسنل پرابلم سے نکل کے گلوبل لیول پہ سوچیں, امہ لیول پہ سوچیں اور تھوڑا سا باہر آ جائیں اپنی پرسنل زندگیوں سے. تو یہ لیکچر از ون آف دوز لیکچر جو میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں بہت ضروری ہے, اسپیشلی آج فرائیڈے تھا. تو دیکھیے فرسٹ 10 ورسز, ویسے تو سورہ کہف پوری پڑھنے کے بارے میں ہے نا کہ ایک روشنی دی جاتی ہے اس انسان کو, ایک روشنی ایمنیٹ کرتی ہے اس کی باڈی میں سے, ریڈیٹ کرتی ہے, جو کہ اگلے فرائیڈے تک روشنی اسے دی جاتی ہے. کچھ اسکالر نے اس کو اس طرح سے بھی انٹرپریٹ کیا کہ قیامت والے دن کو بھی اس کو روشنی دی جائے گی. لیکن 10 جو فرسٹ ورسز ہیں اور کچھ حدیث میں لاسٹ 10 ورسز کا بھی آیا ہے, دونوں ہیں. ویسے دونوں کی تھیم سیم ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر فرسٹ 10 ورسز آپ لے لیں یا لاسٹ 10, تھیم دونوں کی سیم ہے, تھیم سیم ہے, میسج سیم ہے, اور یہ بڑی امیزنگ بات ہے. تو واٹ آر دا سیکرٹس آف فرسٹ 10 ورسز آف سورہ کہف؟ ایسا کیا ہے سورہ کہف کی پہلی 10 ورسز میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ان کو میمورائز کرے گا, یاد کرے گا, دجال کے سامنے ریسائٹ کرے گا یا ویسے ریسائٹ کرے گا تو وہ فتنہ دجال سے بچ جائے گا. حدیث صحیح مسلم میں ہے. آبویس سی بات ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو میمورائز کرنے کا حکم دیا تو آٹومیٹک اس کا مطلب سمجھنا بھی ہے, ٹھیک ہے, یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے. سو وائی دیز 10 ورسز, اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے, ہمیں بیٹھ کر دیکھنا چاہیے کہ شاید ان 10 ورسز میں کوئی پالیسی دی گئی ہے, شاید یہ 10 ورسز کو مائنڈ سیٹ بناتے ہیں انسان کا, ایک ایسا مائنڈ سیٹ جس میں وہ فتنہ دجال سے بچ جائے گا, اس دور میں جو فتنے ہوں گے ان سے بچ جائے گا. سو وائی وڈ میمورائزنگ them protect from the greatest فتنہ in human history؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا کہ فتنہ دجال ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں جنت ہوگی, دوزخ ہوگی, اس کی جنت دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ جنت ہوگی, یعنی وہ ہیومن پرسیپشن کے ساتھ کھیلے گا. تو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ ورس بائی ورس, لیکن پہلے تھوڑی سی سمری آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان شارٹ میں آپ کو کیا بیان کرنے لگا ہوں. دیکھیے دجال جو ہے he will attack perception whereas سورہ الکہف rebuilds perception. perception کیا ہوتا ہے ان شارٹ, what is perception؟ انگلش کا ورڈ ہے لیکن آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں perception کو؟ دیکھنے کا زاویہ, دیکھنے کا نظریہ. جیسے وہ ایک بڑی مثال دی جاتی ہے آپٹیمزم پیسیمزم کی, کہ اگر آپ کے سامنے ہاف ایمٹی گلاس ہے تو کچھ لوگ اسے کہیں گے ہاف فل ہے, کچھ کہیں گے ہاف ایمٹی ہے. اسی طرح آپ کے سامنے 6 لکھا ہوا ہے, اس سائڈ سے دیکھیں گے 6 ہے, اس سائڈ سے دیکھیں گے 9 ہے. یہ پرسیپشن ہوتی ہے کہ آپ پرسیو کیسے کرتے ہیں ایک چیز کو, ٹھیک ہے. ساری گیم پرسیپشن کی ہے. اصل میں دجال آپ کو دنیا اس طرح سے دکھائے گا کہ ایک عام آدمی کچھ اس طرح سے ڈیسیو ہو جائے گا, کیونکہ the word دجال is derived from the root word دجل. دجل کا مطلب ہے دھوکا, ڈسیپشن. دجل البعیر یہ ایک عربز کے ہاں مشہور آپ کہہ لیں ایک سینٹینس ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کیمل کو انہوں نے, اونٹ کو انہوں نے چھپا لیا. کس طرح سے چھپا لیا؟ یعنی رات کو اونٹ چوری نہ ہو جائے, کسی کو نظر نہ آ جائے تو اس پہ لک مل دیا کرتے ہیں, تو رات کو اونٹ چھپ جایا کرتا تھا. تو وہاں سے یہ ورڈ نکلا ہے دجل کا, دجال, کہ دجال بھی چیزوں کو اس طرح سے چھپائے گا کہ عام آدمی ان سے ڈیسیو ہو رہا ہوگا. یعنی جن چیزوں کو عام آدمی سکسیس سمجھ رہا ہوگا وہ سکسیس نہیں ہوگا, جن چیزوں کو عام آدمی ترقی سمجھ رہا ہوگا وہ ترقی نہیں ہوگی, جن چیزوں کو عام آدمی جو ہے وہ پرائرٹی سمجھ رہا ہوگا وہ پرائرٹی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اور وہ کچھ ایسا ڈوب جائے گا ان ساری چیزوں میں
کہ وہ اپنا ریئل پرپس بھول جائے گا اور بہت دور نکل جائے گا ریئل پرپس سے. یہی دجل ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دجال چیزوں کو کچھ اس طرح چھپا لے گا، ہماری پرسیپشن اس طرح سے چینج کر لے گا کہ ہم اس فتنے کو پہچان نہیں سکیں گے. اور وہ اس لیول کا فتنہ ہوگا، اس لیول کی چیزیں ہوں گی کہ ایون دو کچھ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے، انہیں نظر بھی آ رہا ہوگا یہ چیز غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ اس طرف جا رہے ہوں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے، although یہ مدینہ کے بارے میں ہے، مدینہ کے بارے میں خصوصاً، کہ دجال جب آئے گا اور مدینہ کے باہر پہنچے گا تو جو خواتین ہیں، عورتیں، وہ اس کے پیچھے سب سے زیادہ جائیں گی. اور ایک شخص اپنی بہن کو، ماں کو، بیٹی کو زنجیروں کے ساتھ باندھے گا کہ مت جاؤ، لیکن وہ پھر بھی جائے گا. اب یہ ہے تو مدینہ کے بارے میں، لیکن جنرلائز اوور آل کر کے بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ سب سے زیادہ جو انڈر اٹیک جینڈر ہوگا وہ وومن ہوگی. سب سے زیادہ جو انڈر اٹیک جینڈر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو وومن فوک ہیں، ظاہر ہے وہ ایموشنل بینگز ہیں، ان کے ایموشنل بینگ از اے اسٹرینتھ، اٹس اے اسٹرینتھ ناٹ ان اے ڈیگریڈنگ سینس. اسی لیے ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں دین سے بھی زیادہ خواتین انسپائر ہوتی ہیں، یعنی دے گیٹ انسپائرڈ الحمدللہ. آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ دینی مجموعوں میں بھی ہمیشہ ماشاءاللہ عورتوں کا زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے. بٹ دا اپوزٹ از آلسو ٹرو انفارچونیٹلی، کہ اٹ از ایزی ٹو انفلوئنس وومن ٹو دی نیگیٹو سائڈ ایز ویل. باقی پوری دنیا ہی اس کے شکنجے میں آ سکتی ہے، بٹ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے ایک رکھی. اسی طرح آتا ہے حدیث میں کہ مدینہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ ہر جگہ چلا جائے گا، لیکن مکہ مدینہ وہاں گارڈ کر رہے ہوں گے اینجلز دروازے پہ، جو ان کے انویزیبل ڈورز ہیں مکہ مدینہ، وہاں اینجلز گارڈ کر رہے ہوں گے، وہاں وہ انٹر نہیں ہو سکے گا. اور پھر وہ ایک پیر مارے گا مدینہ کے باہر تو ارتھ کویک آئے گا، اور جتنے منافق ہیں وہ مدینہ سے نکل جائیں گے اور مدینہ پیور ہو جائے گا. تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ پیوریفائی ہو جائے گا اور مدینہ میں صرف مومن رہیں گے. اس دور کی بات ہو رہی، اور جتنے بھی ویسے لوگ تھے جو ویسے ہی مدینہ میں گئے ہوئے تھے وہ وہاں سے نکل جائیں گے. تو یہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دا ریزن یہ فتنہ بہت بڑا ہے، کیونکہ جو فتنہ آپ کی پرسیپشن کو چینج کر دے تو اٹ ریئلی از اے بگ فتنہ. کیونکہ اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا چیزوں کو ایز ٹروتھ کو ٹروتھ دیکھنا، فالس ہوڈ کو فالس ہوڈ دیکھنا. اور اس پر ایک دعا بھی ہے نا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. کہ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور ہمیں اس کو فالو کرنے کی توفیق عنایت کر، اور ہمیں باطل کو باطل دکھا اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اسٹرینتھ عطا فرما. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک دعا ہے. تو یہ جو ہے سلائیڈ، اس میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دجال اٹیکس پرسیپشن ویئر سورہ کہف ری بلڈز پرسیپشن. سورہ کہف آپ کو لینس دیتا ہے ٹو لک ایٹ دا ورلڈ ود دا رائٹ وے، ود دا رائٹ پرسیپشن، کہ آپ نے کیسے معاملات کو دیکھنا ہے، کیسے چیزوں کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ لینس کیا ہے انشاءاللہ تعالی. فرسٹ 10 verses are not just information, they are a lens. اور وہ لینس یہ ہے کہ when the whole world will be saying at that time look at power، اس وقت ساری دنیا پاور کو کرائٹیریا بنائی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے، who is powerful، ساری دنیا کی توجہ اس طرف ہوگی، who is powerful. آج بھی آپ دیکھ لیں لوگ سب سے زیادہ جس چیز سے امپریس ہوتے ہیں وہ پاور ہے اور میٹیریلزم ہے. آج مسلمان ڈرتے ہیں پاورفل نیشن سے، ان دا ملٹری سینس جو پاورفل نیشنز ہیں. آج ہم سب ایک ایسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں، ایک ایسی چیز کو بہت بڑی بلا سمجھتے ہیں جو کلیم کرتی ہے کہ وہ پاورفل ہے. لیکن سورہ کہف اور یہ 10 verses واپس آپ کی توجہ اس طرف لاتی ہیں کہ ڈونٹ لک ایٹ پاور، لک ایٹ اللہ. یہ پہلا وہ لینز ہے جو سورہ کہف کی فرسٹ 10 verses ہمیں دیتی ہیں. اور اس دور میں زیادہ تر لوگ پاور کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اس دور میں زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہوں گے فالو دا کراؤڈ، جدھر مجمع جا رہا ہے ادھر جاؤ. اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے. یہ کہنے میں آسان ہے لیکن یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ 1-2% لوگ ہی اس فتنے سے بچے ہوں گے. مطلب میجورٹی کراؤڈ کی طرف جا رہے ہوں گے، میجورٹی کراؤڈ کو فالو کر رہے ہوں گے. سو وین دا ورلڈ سیز فالو دا کراؤڈ، یہ 10 verses آپ کو کیا کہتی ہیں؟ فالو دا ریویلیشن. نہیں، کراؤڈ کرائٹیریا نہیں ہے، الگوریدمس کرائٹیریا نہیں ہے، ہیش ٹیگس کرائٹیریا نہیں ہے. اور آپ یہ بات کہیں کریں گے آپ کو اچھا خاصا کرارا جواب ملے گا کہ جاہل انسان، ان پڑھ گوار، مطلب اس طرح کے الفاظ ملیں گے کہ دیکھو اے آئی کے خلاف ہے، دیکھو انسٹا کے خلاف ہے، دیکھو مولویوں کا کام کیا ہے، سنیپ چیٹ کو برا بھلا کہہ لیا، انسٹا کو برا بھلا کہہ لیا. تو ہم نہیں کہتے ٹیکنالوجی بری ہے، لیکن بڑے کم لوگ سمجھیں گے، بڑے کم لوگ سمجھیں گے اس ٹیکنالوجی کا دجل کیا ہے. تو بہت کم لوگ ہیں، بہت ہی کم لوگ ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کر لے.
تو یہ جو الگوریدمس ہیں یہ تو بہت بڑا دجل ہے، اور الگوریدمس کا سب سے بڑا دجل میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں الگوریدمس جو ہے نا یہ بائی ڈیزائن آپ کو خوش کرنے کے لیے، یہ آپ کی اصلاح کرنے کے لیے نہیں ہے۔ الگوریدمس یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ بردرز وہ انسٹا پہ کسی اور جگہ فیس بک پہ ایک ریل دیکھتے ہیں، اور وہ ریل میں فیمنزم کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، عورتوں کی کوئی برائی ہو رہی ہے، اور وہ بھائی پہلے ہی وائف سے تنگ ہے، ٹھیک ہے، اب ساری ریلز عورتوں کے خلاف آئیں گی کیونکہ اس الگوریدم نے پک کر لیا اس بندے کو پسند کیا ہے۔ تو ریسٹ ایشورڈ اس بندے کی اصلاح نہیں ہوگی، بلکہ اس کا جو آلریڈی میڈ نیگیٹو ویو تھا وہ اور پکا ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں پرسنلائزڈ ریالٹی۔ دو طرح کی ریالٹیز ہوتی ہیں، ایک یونیورسل ریالٹی، ایک پرسنلائزڈ ریالٹی۔ یونیورسل ریالٹی کیا ہے؟ جو اصل ریالٹی ہے، جو قرآن و حدیث نے بتائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ پرسنلائزڈ ریالٹی ہے پسندیدہ ریالٹی، جو میں نے خود بنا لیا، جو مجھے پسند ہے۔ تو 99% لوگ، میں آپ کو مطلب ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، لٹرلی مجھے لگتا ہے 99% لوگ پرسنلائزڈ ریالٹی پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ وٹ دے لائک وہ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ وٹ ریولیشن سیز از ویری 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 ڈفرینٹ، ٹھیک ہے۔ یہی دجل ہے، یہی دجل ہے۔ یعنی میں آپ کو یہ کھل کے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ، اللہ معاف کرے، اس حد تک الگوریدم سے اور اس ماڈرن لائف سٹائل، ماڈرن، جب بھی میں ماڈرن کا ورڈ یوز کرتا ہوں اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ماڈرن ایجوکیشن کے خلاف ہیں، اٹ ڈزنٹ مین ہم ماڈرن لائف ان دا سینس ایک اچھی لائف کے خلاف ہیں۔ وٹ آئی مین از کہ یہ جو فتنے والی ایک لائف ہے، یو گیٹ دا پوائنٹ۔ تو میجورٹی لوگ اتنا فالو کر لیں گے، اتنا فالو کر لیں گے، اتنا پھنس جائیں گے کہ اصل اسلام جب ان کے سامنے آئے گا ان سے ڈائجسٹ نہیں ہوگا، ان سے ڈائجسٹ ہی نہیں ہوگا۔ اور اس کو ڈائجسٹ کرنے کی ایک ہی کنڈیشن ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ ری انٹرپریٹڈ، لیٹس ری انٹرپریٹڈ، ادھر ریجیکٹڈ اور ری انٹرپریٹڈ۔ تو آج آپ دیکھ لیں میجورٹی لوگ اسلام کو ری انٹرپریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام ایز اٹ از ہضم ہونا، ڈائجسٹ ہونا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اور یہ ہے وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اسلام started as something strange and it will revert back to its strangeness۔ اسلام غریب تھا اور دوبارہ غریب ہو جائے گا، اس لیے بشارت ہے کن کو؟ غربا کو، اسٹرینجرز کو بشارت ہے۔ تو یہ بات ہے۔ تو اسی طرح اب بہنیں اگر کوئی کلپ دیکھیں گی مردوں کے خلاف تو بس پھر وہی الگوریدمز وہی چلنا شروع ہو جائیں گے، پھر انہی کے کلپس بار بار آئیں گے، تو اصلاح کی بجائے وہ ویو اور پکا ہو جائے گا۔ جیسے بہنیں اگر یہ کلپ دیکھتی ہیں کہ مدر ان لا بری ہے اور جو ہے نا وہ مدر ان لا کو گھر سے نکال دو، لیٹ سے اب کسی نے بات کی کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، اب سارے کلپس وہ آئیں گے، تو اصلاح کی بجائے معاملہ اور خراب ہو جائے گا، اصلاح کی بجائے وہ ویو پکا ہو جائے گا۔ دس از ہاؤ الگوریدمز ورک۔ یہی دجل ہے اور یہی پرسنلائزڈ ریالٹی ہے۔ دیٹ ڈزنٹ مین کہ میں ان لوگوں کو برا کہہ رہا ہوں جو اچھے ویوز دیتے ہیں، جو بیلنس ویو دیتے ہیں۔ اچھی بات، اگر آپ سامنے اچھے ویوز آ رہے ہیں، بیلنس ویو آ رہے ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے، بٹ انڈرسٹینڈ میں الگوریدمس کی بات کر رہا ہوں اس وقت، سپیکرز کی بات نہیں کر رہا۔ سپیکرز ہر طرح کے ہیں، آپ کو بیلنس ویو بھی دیں گے، بائس ویوز بھی دیں گے، بٹ نو دس دجل کہ ریسٹ ایشورڈ انسٹا، فیس بک، اسنیپ چیٹ از ناٹ یور فرینڈ، کہ اور جو الگوریدمس ڈیزائن کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ دے نو کہ ہم نے انہیں کھینچنا کیسے، دے نو ہم نے انہیں میٹرکس میں ٹریپ کیسے کرنا ہے۔ اوکے، باقی الحمدللہ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں انٹرنیٹ پہ، آئی انڈرسٹینڈ، اور اچھا کنٹینٹ بھی ہوتا ہے، بٹ بی کیئرفل، بی کیئرفل۔ تو جب آل دا ورلڈ ول بی سیئنگ فالو دا کراؤڈ، تو یہ 10 ورسز کہتی ہیں فالو ریولیشن، آپ کو واپس لاتی ہے، آپ کو جھٹکتی ہیں، آپ کو ویک اپ کال دیتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ تمہارا لینس کیا ہے؟ ریولیشن ہے کہ الگوریدمز ہیں؟ ریولیشن ہے کہ ٹرینڈ ہے؟ ریولیشن ہے کہ ہیش ٹیگ ہے؟ واٹ از یور کرائٹیریا ٹو لک ایٹ دا ورلڈ؟ یہ ہم نے سوچنا۔ اوکے، اسی طرح اس وقت جب پوری دنیا آپ کو پریشرائز کر رہی ہوگی، انجوائے دا ڈیکوریشن، انجوائے دا ڈیکوریشن، بھول جاؤ سب کچھ، بس جی لے زندگی، یہ 10 ورسز آپ کو واپس لاتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ نو، ریممبر دا ایگزامینیشن، یہ دنیا ایک زینت ہے، اس پہ جو سامان ہے وہ زینت کا سامان ہے، اس سب کو اللہ چٹیل میدان بنا دے گا، سو ریممبر دا ایگزامینیشن۔ تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح گرہ کھولتی ہے یہ فرسٹ 10 ورسز، آہستہ 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 آپ کے عقیدے کی گرہ بھی کھولتی ہے، جو عقیدہ ہمارا کافی کرپٹ ہو چکا ہے، اسی طرح ہمارے جو پرسنلائزڈ ویوز بن چکے ہیں اس گرہ کو کھولتی ہے، اسی طرح جو دنیا کا ایک ٹریپ ہے جس میں ہم ٹریپ ہیں اس گرہ کو کھولتی ہے جا کے، اگر ان کو سمجھا جائے، ان پہ تدبر کیا جائے۔ اور لاسٹلی یہ ورسز فرسٹ 10 ہمیں ورسز یہ ٹیچ کرتی ہیں کہ جب فتنہ
اتنا ڈارک ہو جائے، اس لیول کا ڈارک جو حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایک وقت آئے گا کہ فتنہ کالی اندھیری رات کی طرح پھیل جائے گا، چھا جائے گا، اور ایک انسان اگر صبح کو مومن ہے تو رات کو کافر ہے، رات کو کافر ہے تو صبح کو مومن ہے. تو جب فتنہ ول بیکم ویری وائڈ اسپریڈ اور ٹو بی آنیسٹ انکنٹرولیبل، اور ٹو بی آنیسٹ جب آپ کی بس ہو جائے گی تو پھر ایک پالیسی دیتی ہے یہ فرسٹ اینڈ ورسز، اور وہ دا کیو پالیسی ہے. دین یو ہیو ٹو کریٹ یور کیو. دا اونلی وے ٹو بی سیف دین از ٹو کریٹ یور کیو. اور وہ کیو کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا جب یہ فرسٹ 10 آیات کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. تو ان شارٹ یہ اس کا کرکس ہے جو میں نے آپ کو بتایا. تو یہ 10 ورسز اصل میں بلیور کو ایک پرسیپشن دیتی ہیں اور ایک ایسا لینس دیتی ہیں جس لینس کے تھرو وہ چیزوں میں ڈسیپشن تلاش کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور ساری گیم پرسیپشن کی ہے. جو سیٹنسٹ ہیں وہ بھی اٹیک کس کو کر رہے ہیں؟ پرسیپشن کو. اور یہ جو فرسٹ 10 ورسز ہیں یہ بھی کس چیز کو بنا رہی ہیں؟ پرسیپشن کو. یہ بات ہے. اور ایک بہت امپورٹنٹ جملہ بہت عرصہ پہلے میرے خیال کسی موٹیویشنل اسپیکر نے کہا تھا، مجھے ابھی ان کا نام نہیں یاد، انہوں نے کہا تھا کہ وٹ ڈو یو تھنک یہ ساری ایپس فری ہیں؟ دے آر ناٹ فری. آبویسلی ویسے تو فری ہیں یوز کرنے میں، بٹ یہ آپ کا ڈیٹا لے رہی ہیں. سب سے بڑی کرنسی ماڈرن ورلڈ کی وہ آپ کی اٹینشن ہے اور آپ کا ڈیٹا ہے. جو انسان اپنا ڈیٹا دے بیٹھا، ڈیٹا سے مراد بہت سی چیزیں ہیں، ناٹ جسٹ یہ والا ڈیٹا نام کیا ہے کہاں پڑھتے ہیں، بائی ڈیٹا آئی مین مینی تھنگس. جو بندہ اپنا ڈیٹا دے بیٹھا، جو بندہ اپنی اٹینشن دے بیٹھا ان چیزوں کو، تو بس 100% وہ ڈیسیوڈ. بس یہ آپ سمجھ لیں 100% وہ ڈیسیوڈ. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ باتیں سخت لگ رہی ہوں گی، لیکن آپ جب حدیث پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں بتا رہا ہوں اس سے 100 ٹائم زیادہ سختی سے بتاتے. جب دجال کے بارے میں بات کرتے تھے کیسے کرتے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں ان کا چہرہ لال ہو جاتا تھا، ان کی آنکھیں وائڈ ہو جاتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز لاؤڈ ہو جاتی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح ڈراتے تھے، ہم اتنا ڈر جاتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا ابھی پیچھے سے آ جائے گا، اٹیک کر دے گا ابھی آ کے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی چیز امپورٹنٹ نہ ہوتی تو ہمارے نبی کبھی بھی اس طرح سے نہ ڈراتے. اگر کسی چیز سے اتنا وارن کیا گیا ہے، اس کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں جتنا وہ ہے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، پھر ہمیں یہ بات بار بار ڈسکس کرنی چاہیے. تو یہ ہے اصل میں بات. In short, Dajjal can impress the eyes, but he cannot own a heart anchored in revelation. یاد رکھیں، بہت سے لوگ ان ٹاپکس میں انٹرسٹ لیتے ہیں، صرف انٹرسٹ لے کے آپ نہیں بچیں گے. ٹھیک ہے، آئی نو یہ ٹاپکس بہت اپیل کرتے ہیں، آئی نو یہ ٹاپکس بڑے وائرل ہیں. ٹھیک ہے، اور آئی نو یہ ٹاپکس سے ایک چسکا بھی ملتا ہے ذہن کا، الومیناٹی، دجال، سیٹنزم، ٹھیک ہے نا، جینز، بلیک میجک، یہ وہ. لیکن ہم کس لیے ڈسکس کر رہے ہیں؟ وہی حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واٹ ہیو یو ڈن ٹو پریپیئر فار اٹ؟ تم نے کیا کیا ہے اس کے بارے میں، پریپیئر کرنے کے بارے میں. تو اگر آپ اس ٹاپک کے بارے میں سن رہے ہیں تو اگلا سوال یہ بنتا ہے آپ نے کیا کیا ہے اس سے بچنے کے لیے؟ دیٹ از دا کوشچن. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ یہ گارنٹی نہیں کر سکتا اس کی صبح کیسی ہے، اس کی شام کیسی ہے. تو اب اس ٹاپک پہ بات ہونی چاہیے. آپ میں سے کوئی گارنٹی کر سکتا ہے آپ کی صبح کیسی، شام کیسی؟ ہو سکتا ہے آپ صبح فجر بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، سارا دن 5 نمازیں بھی پڑھیں. ہو سکتا ہے رات کو آپ ایک ایسا عمل کریں کہ یو گیٹ دا پوائنٹ. کوئی گارنٹی دے سکتا ہے اس کی صبح کیسی، اس کی رات کیسی؟ تو وہ وقت تو آ چکا ہے، ہم تو اس دور میں رہ رہے ہیں، رائٹ. پھر یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے. گھر گھر میں بے سکونی ہے. مطلب آپ دیکھیں ڈپریشن، ایک مجھے تو وہ حدیث یاد آتی ہے کہ ایک عبداللہ بن مسعود سے مرفوع حدیث ہے. انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص قبرستان سے گزرے گا تو قبر دیکھ کے کہے گا کاش میں ہوتا اس کی. تو علماء نے اس کی تفسیر بیان کی اس لیے کیونکہ اس دور میں فتنے اتنے ہوں گے کہ وہ بندہ تنگ آ کے کہے گا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا، یا ڈپریشن سے کہے گا. خیر ہوپ بھی ہے انشاءاللہ، ایسی کوئی سورہ کاف ہوپ ہے، یہی ہوپ کی تو بات کرنے لگے ابھی ہم. ٹھیک، باقی آپ کے سامنے ہے ڈیورسز کتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں، مطلب ایک بے برکتی سی فیل ہوتی ہے. میں آپ کو ایک اپنا پرسنل واقعہ سناتا ہوں کہ جس سے مجھے ریئلائز ہوا کہ ہم سب سے زیادہ ناشکری جنریشن ہے. جتنی جنریشنز آئی ہیں ان میں اب تک سب سے ناشکری جنریشن شاید ہم ہیں. میرے گھر کا ڈسپینسر خراب ہو گیا، واٹر ڈسپینسر. تو ابھی میں نے ٹھیک کرا، اس کی گیس ہی ڈلوانی تھی لیکن وہ سستی میں نہیں کروا سکا. تو جتنے دن وہ خراب رہا
تو ہم برف جما چھما کے اس میں پھر پانی میں ڈال کے پیتے رہے. گلاس ایک میں لیتا تھا تو برف کے کیوبز نکالتا تھا, 2 ڈالتا تھا, ویٹ کرتا تھا ٹھنڈا ہوگا اور پھر پیتے تھے. تو وہ اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا تھا, اور پھر مجھے وہ ریفل کر کے یا میری وائف کو ریفل کر کے آئس کیوبز دوبارہ بنانے پڑتے تھے. اس کے بعد جب ڈسپینسر میں نے ٹھیک کرایا تو مجھے احساس ہوا کہ دیکھو 2 سیکنڈ میں ٹھنڈا پانی پی رہا ہوں. اس کے باوجود ہم شکایت کرتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یعنی پرانی جنریشنز کنویں سے پانی لے کر آتے تھے, مٹکا اٹھا کر لے جاتے تھے. پرانی جنریشن جو ہے وہ گڑ کس طرح سے پیستے تھے, یعنی انہیں ریفائنڈ پروڈکٹس نہیں ملتے تھے, کوئی میٹرو نہیں ہوتا تھا یا امتیاز سپر سٹور نہیں ہوتا تھا, وہ ساری چیزیں بناتے تھے. اس کے باوجود وہ 5 وقت نمازیں بھی پڑھتے تھے, اس کے باوجود وہ قرآن بھی پڑھتے تھے, اس کے باوجود وہ سارے کام بھی کرتے تھے. تو آپ نے نوٹ کیا ہماری جنریشن میں بے برکتی کتنی ہے وقت کی. یعنی ہر بندہ مصروف ہے, لیکن عجیب بات ہے وہ کر کچھ نہیں رہا. ہے مصروف لیکن کر کچھ نہیں رہا. This is so strange. یہ بے برکتی ہے. یہ کسی کو آپ نے ڈیفینیشن بتانی نا بے برکتی کی تو اسے مثال دیں, اس جنریشن کی مثال دیں کہ بے برکتی یہ ہے کہ ایک بندہ مصروف ہے لیکن وہ کر کچھ نہیں رہا, اور ہر بندہ سست ہے, ہر بندہ جو ہے وہ کاہل ہے. اور یہ دعا پڑھنی چاہیے سستی اور کاہلی سے پناہ والی. تو فتنہ تو ہمارے اوپر آ چکا ہے, ٹھیک ہے, آنیسٹلی فتنہ از اپون اس, اوکے. لیکن یہ کہ انشاءاللہ دیر از ہوپ, تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں. یہ چند ایک جو ہے اس کے دور, اس کا دور کیسا ہوگا, کیا کیا ریپریزنٹ کر رہا ہے دجال. ڈسپشن, دجل, فالس پاور, ہائپر مٹیریلزم, اسپیکٹیکل یعنی عجیب و غریب چیزیں, عجائب دیکھیں گے آپ, عجائب ہوتے ہیں. یعنی اے آئی از ون آف دا اسپیکٹیکل. میں نہیں کہتا دجال ہے, لیکن ایک اسپیکٹیکل ہے. اٹ از سو اسٹرینج, اے آئی از سو اسٹرینج. یعنی آپ ابھی ایک بات اسے کرتے ہیں, وہ 3 سیکنڈ میں آپ کو آؤٹ لائن تیار کر دیتا. ابھی آپ نے لکھا کہ اس لیکچر کی مجھے آؤٹ لائن چاہیے یا یہ ایسے چاہیے, 5 سیکنڈ میں وہ ایسے آ گیا. مطلب ایکسپلین دس. یہ اسپیکٹیکل نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ اٹ از آلموسٹ میجک. پرانی جنریشن 10 سال پہلے چلے جائیں, 10 سال پرانے بندے کو یہ میجک لگے گا, 20 سال پرانے بندے کو لٹرلی یہ میجک لگے گا, ٹھیک ہے. تو یہ اسپیکٹیکل کا دور ہے. کنفیوژن ہوگی, بہت کنفیوژن ہوگی, کنفیوژن کا دور ہوگا. فیک ڈیوینٹی وہ کلیم کرے گا, فیک ڈیوینٹی کے میں دیتا ہوں, آئی ایم گاڈ, میرے سے مانگو, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں. اب ہم ورس بائی ورس انشاءاللہ اس کو ایک ایک ورس کو کوشش کرتے ہیں تدبر کرنے کی, انشاءاللہ اوپن اپ کرنے کی. سب سے پہلی ورس ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر, اپنے عبد پر کتاب نازل کر دی. ولم یجعل لہ عوجا, اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے, اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, اس میں کوئی کرکڈنس نہیں ہے اس کتاب میں. اب یہ ہے وہ پہلا اینٹیڈوٹ کہ اس دور میں when everyone will be following the crowd, تو مسلمان اور مومن اتنا لکی ہے, اتنا لکی ہے کہ اس کے پاس ڈسیو ہونے کا ایکسکیوز کوئی نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس کیا ہے؟ الکتاب, ناٹ کتاب, الکتاب, دا بک, الکتاب ہے اس کے پاس, جس میں سب کچھ ہے. کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, زندگی کیسے گزارنی ہے, سکسیس کی کیا ڈیفینیشن ہے, تمہیں کرنا کیا چاہیے لائف میں, تمہیں لائف میں پرائرٹیز کیا بنانی چاہیے, تمہیں ڈیسیژن کیسے لینے چاہیے, ڈیسیژن میکنگ کیسی ہونی چاہیے, غم کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, لائف اصل میں کیا ہے. ڈیسیو نہ ہونا, یہ مت سمجھنا کہ لائف جنت ہے, یہیں پہ جنت نہ بنا لینا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے, پیاس سے, لاس آف ویلتھ سے, لاس آف فروٹ سے, لاس آف رزق سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور اسی طرح سورہ عنکبوت کے, کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں, جبکہ ابھی تم پر وہ آزمائشیں آئی نہیں جو پچھلی قوموں پہ آئیں. پھر یہ کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ ہم نے زندگی موت اس لیے بنائی ہے کہ تمہیں ٹیسٹ کریں کہ تم میں سے بیسٹ کو ڈیڈز کون کرتا ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی, یعنی ایسی ایسی ویک اپ کالز قرآن دیتا ہے نا کہ ایک دم آپ کا دجل, لٹرلی جیسے گلاس کرچی کرچی نہیں ہو جاتا, ایک دم وہ سین ہوتا ہے, ایک دم آپ کا دجل ختم ہو جاتا ہے کہ ویک اپ, ویک اپ. مطلب کھالے پیلے جیلے کرنے نہیں آئے, من کی ماننے نہیں آئے یہاں پہ. کوک کے پیچھے لگیں گے وہ تو کہتا ہے کھالے پیلے جیلے, کوک اسٹوڈیو. سپرائٹ کہتا ہے من کی مان, ڈیو کہتا ہے ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا. تو تھرل تو ہونا چاہیے لائف میں, ٹھیک ہے ڈیو تو کرنا ہے, لیکن ڈیو کرتے کرتے اصل پرپز نہیں بھول جانا. مطلب ایحسب الانسان ان یترک سدی, کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کھلا چھوڑ دیں گے ہم, یعنی وہ کھلا ہے, اس سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی, کیٹلز کی طرح پھرے گا,
ادھر ادھر سے بس کھائے گا, کھا لے پی لے جی لے کر کے مر جائے گا. نو, قرآن جو ہے الکتاب آپ کو واپس لاتی ہے, آپ کو بتاتی ہے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے ہی ورس میں اتنا بڑا اینٹیڈوٹ دے دیا گیا ہے, آپ کو ایک ایکشن پوائنٹ دے دیا آپ کو اور مجھے, کنیکٹ ٹو دا قرآن. اب دجل کیا ہے؟ دجل یہ ہے کہ ماڈرن ورلڈ ہمیں پتہ کیا سکھاتا ہے؟ ماڈرن ورلڈ ہمیں یہ سکھاتا ہے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو, اس کے بعد باقی چیزیں کرو. وہ دن کبھی نہیں آنے والا کہ میں اور آپ پرفیکٹ ہو جائیں, ہماری مینٹل ہیلتھ پرفیکٹ ہو جائے اور پھر ہم قرآن پڑھنے لگیں. وہ دن کبھی نہیں آنے والا. ٹھیک ہے, تو یہ دجل ہے. قرآن پڑھنا شروع کر دیں, قرآن ساتھ کنیکٹ ہونا شروع کر دیں. ڈونٹ ویٹ فار این آئیڈیل مومنٹ کو مجھے آئیڈیل تفسیر ملے گی, کوئی آئیڈیل کلاس ملے گی. گیٹ تھنگز ڈن. آپ مجھے خود بتائیں سکسیسفل لوگوں کی کیا نشانی ہے؟ آپ نے بھی پڑھی ہیں, آپ کے ارد گرد سکسیسفل لوگ ہوں گے, آپ نے ان کا ایک عادت دیکھی ہے کہ وہ انیشیٹو لیتے ہیں, وہ پرفیکٹ مومنٹ کا ویٹ نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کے ارد گرد ہوں گے ایسے لوگ. جو کرنے والا ہوتا ہے نا وہ شروع کر دیتا ہے, جو پروکریسٹینیٹ کرنے والا ہوتا ہے وہ اس طرح سوچتا ہے یار کیا کروں, یہ کلاس وہ کلاس. آئی انڈرسٹینڈ, میں زیادہ بھی بیش نہیں کرنا چاہتا. کچھ لوگ آؤٹ آف ویری گڈ نیا ماشاءاللہ, کچھ لوگ بہت اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ قرآن سٹارٹ کرنے رہتے ہیں. آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ, لیکن میں انہیں یہ نصیحت کروں گا کہ آپ کر دیں, قرآن ساتھ اٹیچمنٹ شروع کر دیں. یہ ایک لائف لانگ جرنی ہے, اس کو 1 سال 2 سال 5 سال کی جرنی نہ بنائیں. یہ لائف لانگ جرنی ہے, آپ کے ساتھ تھرو آؤٹ لائف چلنا ہے. قرآن مجید اس کی ٹرانسلیشن آپ کے ساتھ مرتے دم تک چلنی, جب تک قبر میں نہیں چلے جانا تب تک قرآن چلنا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, تو قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ, آسان سی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ مجھے سمجھا قرآن. اللہ کے نبی نے ایک دعا بھی سکھائی ہے تو ڈپریشن کی دعا, اللہم انی عبدک و ابن عبدک, شاید آپ نے پڑھی ہو. ناصیتی بیدک ماضٍ فیہا حکم عدل فیہا قضاء. اس میں اینڈ میں جو الفاظ ہیں, انت اجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی ذہاب ہمی. تو میرے جو ٹیچر ہیں قرآن کے, وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھ کے دن میں ایک بار یہ دعا پڑھ لیا کریں, ڈپریشن سے بھی ہیل ہوں گے. اور یہ پڑھ کے قرآن پڑھا کریں تو آپ دیکھیں کہ پھر قرآن آپ کو کیا کیا دے گا. پھر دیکھیں قرآن واقعی آپ کی غم کی دعا بن جائے گی. پھر ایسی ایسی آیات آئیں گی. ایک سلف تھے نا, امام حسن البصری غالباً, انہوں نے کہا میں نے یہ دعا پڑھی, ایک بار میں بہت غم زدہ تھا, میں نے یہ دعا پڑھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن ہے یہ دعا پڑھو, لمبی دعا ہے. حسن المسلم ایپ میں مل جائے گی آپ کو, انگزائٹی اور سورو کی دعا. حسن المسلم ایک ایپ ہے, حسن المسلم, اس میں انگزائٹی اور سورو کا چیپٹر ہے, اس میں یہ پہلی دعا ہے, اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک, لمبی دعا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار بہت ڈپریس تھا ایک دن, تو میں نے ڈپریس کس بات پہ تھے, رزق کے ٹاپک پہ ڈپریس تھے. اب بڑے بڑے امام بھی, اسکالرز بھی انسان ہیں, انسان کو کبھی کبھی ٹینشن ہو جاتی ہے ان چیزوں کی. تو وہ کہتے ہیں میں نے دعا پڑھی, دعا پڑھ کے قرآن کھولا تو سورہ ہود کی آیت نمبر 6 آئی. اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ کوئی بھی کریچر نہیں ہے زمین پہ اور آسمان پہ لیکن یہ کہ اللہ نے اس کا رزق اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیا. تو وہ کہتے ہیں the moment I opened the قرآن healed me. مطلب میں کس چیز کی ٹینشن لے رہا ہوں جب میری گردن کے ساتھ میرا رزق بندھا ہوا ہے. all I have to do is محنت کرنی, all I have to do is ہاتھ پیر ہلانے ادھر ادھر, تو اللہ نے تو مجھے کام ڈاؤن کر دیا. ٹھیک ہے, تو پہلی ورس میں اینٹیڈوٹ کیا ہے کہ ریولیشن سے جڑ جاؤ, ریولیشن سے جڑ جاؤ. اور ریولیشن سے بہت کم لوگ اس لیے جڑیں گے. اب میں آپ کو دجل بتاتا ہوں, میں آپ کو ساتھ ساتھ چیلنجز بھی بتا رہا ہوں, because I'm going to say something very bold, may Allah forgive me, but I want to explain to you the challenge. Revelation will be boring, algorithms will be attractive. اس لیے لوگ ریولیشن سے نہیں جڑے. ریولیشن will be slow, will be boring, will be unattractive, اور لوگ کہیں گے یار ٹھیک ہے لائف چل رہی ہے ایسی چل رہی ہے بس ایسے ہی چلنے. تو بڑے کم لوگ ہیں جو اصل میں اس حقیقت کو سمجھیں گے. وہی بات ہے, دجال کی جو جنت ہے وہ اصل میں کیا ہے, دوزخ ہے. وہ بہت اٹریکٹیو لیکن وہ آپ کو لے کہاں جائے گی, دوزخ میں. اور اسلام آپ کو بورنگ لگے گا لیکن اصل میں وہ کیا ہے, جنت ہے. ٹھیک ہے, اصل میں آپ کو بچائے گا, اصل میں آپ کو سیو کرے گا. تو شروع میں ہاں آپ کو لگے گا بورنگ, لیکن جب آپ ساتھ کنیکٹ ہوں گے, جب آپ اپنا دل دیں گے قرآن کو, کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ 100% جو بھی متقی ہے اس کو ہدایت مل جائے گی یہاں سے. یہ قرآن کا وعدہ ہے. متقی بندہ اس سے ہدایت کے علاوہ کچھ نہیں لے گا. باقی بندے اگر متقی نہیں ہے پھر مشکل ہو جائے گا. تو متقی ان شارٹ مینس, سمپلی اٹ مینس جھکنے والا, بس اللہ کے آگے جھکنے والا. ٹھیک ہے, تو ہم نے جھک کر اس کو اپروچ کرنا ہے. تو انشاءاللہ پروکریسٹینیٹ کی بجائے اس کو لے آئیں, آج سے لے آئیں.
اپنی زندگیوں میں. سورہ فاتحہ سے شروع کر دیں, مت سوچیں لمبے لمبے پلانز, پہلے کون سی سورہ پڑھوں, پہلے 30ویں سے شروع کروں, کہاں سے شروع کروں. کرنے والے کر بھی چکے, سال ہو گیا انہیں کرتے کرتے, میں کچھ جانتا ہوں, پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے سال میں. ہم لوگ ابھی تک یہی سوچ رہے ہیں فلانے شیخ کی کلاس, تفسیر اور یہ. اور اٹ از ہائیلی ریکمینڈیڈ کسی آپ اسکالر کی کلاس بھی جوائن کریں, بالکل آل اپ فار اٹ, بالکل کریں. لیکن یہ کہ سٹارٹ کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ, قرآن کے ساتھ تعلق بنا لیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور سمجھائیں گے. پوری کوشش جب ہم کریں گے, جد و جہد کریں گے. اب دیکھیں قرآن کو سمجھنے سے میری یہ مراد نہیں ہے, یہاں پہ جو ہے نا کہ اینٹی ڈوٹ جو ہے نا کہ اس دور میں الکتاب کی طرف جو جائے گا, ریولیشن کی طرف جو جائے گا, وہ ٹھیک رہے گا. اس میں اصل میں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ قرآن جو آپ کو رویے دے رہا ہے وہ بھی اپنانے پڑے. یہ بات ہے, صرف یہ نہیں ہے قرآن ٹرانسلیشن سے آپ سٹارٹ کر دیں گے تو آپ بچ جائیں گے, وہ رویے بھی اپنانے پڑیں گے. فار ایگزامپل قرآن آپ کو سکھاتا ہے کہ جب آپ غم زدہ ہیں تو آپ نے غم کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, یہ قرآن بتاتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن آپ کو سکھاتا ہے کہ ڈیفیکلٹ لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے. اسی طرح قرآن آپ کو سکھاتا ہے آرگیو کیسے کرنا ہے. تو وہ بیہیویئرز بھی اپنے اندر انشاءاللہ ہمیں لانے ہوں گے, یعنی ان شارٹ اس پہ عمل کرنا ہوگا. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا, اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. اب دیکھیں یہ کتنا بڑا اینٹی ڈوٹ ہے. اصل میں اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس دور میں بڑی ٹیڑھی چیزیں ہوں گی. اس دور میں تمہیں گائیڈنس کی اتنی ضرورت ہوگی, ہر چیز آلموسٹ ٹیڑھی ہوگی, کروکڈ ہوگی. یعنی یہ جو ازمز اینڈ سکزمز ہیں نا, سارے کروکڈ ہیں, کسی کے پاس سولوشن نہیں ہے. دے آر ڈسیپٹیو, دے آر فالٹی سسٹمز. کیا بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, دجال ایک آنکھ سے کانا ہے, اور آپ کو پتا ہے کیا الفاظ ہیں, وہ ڈیفیکٹیو ہے, اس کی ایک آنکھ ڈیفیکٹیو ہے, جس کا مطلب کیا ہے, اس کے سارے سسٹمز کیا ہیں, ڈیفیکٹیو. تمہیں پرفیکٹ لگ رہے ہوں گے لیکن اصل میں کیا ہوں گے, ڈیفیکٹیو. اور صرف مومن اس ڈیفیکٹ کو تلاش کر سکے گا, باقی سب اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے. پرفیکٹ سسٹم, پرفیکٹ سسٹم, پرفیکٹ لائف, امریکن ڈریم, ٹھیک ہے. تو قرآن آپ کی وہ گرہ کھول دے گا, قرآن آپ کو وہ لینس دے دے گا, قرآن آپ کو وہ آئی دے دے گا کہ یو ول بی ایبل ٹو سی, یو ول بی ایبل ٹو پینیٹریٹ, اور آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا, کہ شکر کرو کہ ایک ایسا کرائٹیریا دے دیا جو کروکڈ نہیں ہے, جس میں کوئی منافقت نہیں, کوئی ڈپلومیسی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اگلی بات ہے, قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ. قیم اسٹریٹ ہے, اپ رائٹ ہے, بہت صاف بات کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس دور میں صاف بات نہیں ہوگی. اور لینذر بأسا شدیدا من لدنہ, قرآن آپ کو وارن کرتا ہے, اسٹرکٹ وارن کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب کیا اس میں اینٹی ڈوٹ ہے, دجال آپ کو جنت دکھائے گا, کانسیکوینسز کو چھپا لے گا. دجال آپ کو پلیجرز دکھائے گا, ان پلیجرز کے گناہوں کو کانسیکوینسز پہ پردہ ڈال دے گا. ایک عام بندہ اتنا ڈوب جائے گا کہ وہ بھول جائے گا کہ یار یہ جو میں کر رہا ہوں ان کے کانسیکوینسز کیا ہیں, سبحان اللہ. تو جو بندہ قرآن سے اٹیچڈ ہوگا, سورہ کہف کی ان آیات سے اٹیچڈ ہوگا, اسے بار بار یہ میسج جا رہا ہے کہ وارن, بی وارن, بی وارن, بی وارن. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا. لینذر بأسا شدیدا من لدنہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ, اور بشارت دے دے ان کو جو عمل صالح کرتے ہیں. اب اس میں کانفیڈنس ہے. کیا کانفیڈنس ہے؟ دیکھیں اس دور میں جو لوگ عمل صالح کر رہے ہوں گے انہیں بلی کیا جائے گا, انہیں چھیڑا جائے گا, انہیں ستایا جائے گا, انہیں طرح طرح کے ٹائٹلز کہے جائیں گے. تو اللہ کانفیڈنس دے رہا ہے کہ نہیں, عمل صالح کو کیری آن کرو, کیری آن عمل صالح, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ از دیئر ٹو ریوارڈ یو. کیا ریوارڈ ہے؟ ان لہم اجرا حسنا, they will have a fine reward. اجرن حسنا, ٹھیک ہے, اجرن کریمہ, یہ بھی ہے قرآن میں, ایک بہت آنریبل ریوارڈ. اجرن کریمہ کی تو تفسیر ہے اللہ کا دیدار انشاءاللہ. اجرن حسنا, ایکسیلنس پہ جا کے ریوارڈ ہے, یعنی تم حیران رہ جاؤ گے, ایسا ریوارڈ ہے تمہارے لیے, ٹھیک ہے. تو میں یوتھ کو بہت زیادہ انکریج کرتا ہوں کہ جنت کے بارے میں بہت پڑھا کریں, بہت پڑھا کریں. جنت کے نظارے کیا ہوں گے, جنت میں آپ کو محل کیا ملے گا, جنت میں کیا ماحول کیا ہوگا, اس کے بارے میں پڑھا کریں. اٹ کیپس یو موٹیویٹڈ, ٹھیک ہے, جنت کے بارے میں. تو ان لہم اجرا حسنا, اللہ تعالیٰ آپ کو ہوپ دے رہا ہے. دجال آپ کو فالس ہوپس دے گا, اور دجالی سیویلائزیشن, اللہ آپ کو رائٹ ہوپ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو رائٹ میتھڈالوجی بتا رہا ہے کہ ڈر کے بھی چلو اور ہوپ کے ساتھ بھی چلو, ٹھیک ہے. ما کسینا فیہ ابدا, اس میں کیا اینٹی ڈوٹ ہے؟ دیکھیں اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. وہ کیا ہوتا ہے؟ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, فوری,
گریٹیفیکیشن کس کو کہتے ہیں؟ خواہش، نفسانی خواہش کو، ٹھیک ہے. تو ڈوپامین جو کیمیکل ہے، جو ہم سب کی ویلیو بہت ہائی ہے نا، ڈوپامین آپ کو فوراً ریزلٹ کی طرف لے جاتا ہے کہ فوری مل جائے، مجھے فوری مل جائے، ٹھیک ہے، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. یہ آیا آپ کو ڈیلے کرنے کا جو ہے وہ بتا رہی ہے. ریزلٹ کیا ہے؟ ما کسینا فیہ ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے. دجال آپ کو ٹیمپرری آفر کر رہا ہے اور فوراً آفر کر رہا ہے. قرآن آپ کو فار ایور آفر کر رہا ہے لیکن ڈیلے سے، ابھی نہیں، ٹھیک ہے. جنت اس طرح نہیں ملے گا. حضرت جبرائیل نے جب جنت کو دیکھا تو اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ اللہ اس سے خوبصورت جگہ میں نے آج تک نہیں دیکھی، اس سے راحت دینے والی جگہ میں نے آج تک نہیں دیکھی. پھر اللہ نے اس کے سامنے مشکلات دکھائی حضرت جبرائیل کہ یہاں تک پہنچے گا کیسے بندہ. تو حضرت جبرائیل گھبرا گئے اور انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے یہاں تک کوئی نہیں پہنچے گا، لیکن اللہ کے برگزیدہ بندے پہنچیں گے. اللہ ہمیں بھی شامل کرے ان میں. اور اسی لیے 3 بار جنت کا سوال کرنا چاہیے، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا اینٹیڈوٹ دے رہا ہے کہ ٹھہر جا، رک جا، ڈیلے کر لے گریٹیفیکیشن. ما کسینا فیہ ابدا، کس لیے ڈیلے کر لے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. مطلب آپ دیکھیں نا، ہمارے دماغ معوف ہو چکے ہیں. ہم جب انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا زیرو ویژن ہے کہ ہم انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کو کیوں کنٹرول کریں. ہماری موٹیویشن زیرو. تنہائی کے گناہ کو میں کیوں کنٹرول کروں؟ کیونکہ پڑھا ہی نہیں جنت کے بارے میں، کبھی ایمان ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور یہ جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن سے میں گناہ کر رہا ہوں یہ 5 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا، ٹو بی آنیسٹ، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ آیات آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں، ما کسینا فیہ ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ رہو گے. اینڈ لیٹس بی آنیسٹ، دنیا میں 80% آبادی ایسی ہے، بلکہ 80% تو میں کم بتا رہا ہوں، 90% آبادی ایسی ہے جنہوں نے کبھی بھی لیمبرگینی نہیں چلائی ہے کہ نہیں، جنہوں نے کبھی بی ایم ڈبلیو نہیں چلائی. اگر دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے، لائف ڈزنٹ میک سینس. ان لوگوں کا کیا قصور ہے انہیں لیمبرگینی نہیں ملی؟ اٹ مینز دیر شوڈ بی اندر ورلڈ جہاں پہ لیمبرگینی بھی ملے گی اور پتہ نہیں کیا کیا ملے گا، رائٹ؟ تو وائی ناٹ اسٹرائیو فار دیٹ ورلڈ؟ اگر یہاں پہ کمپیریزن کر کر کے، جیلس ہو کے، حسد کر کر کے، شکایتیں کر کر کے مجھے یہ کیوں نہیں ملا، وہ کیوں نہیں ملا، اس کے پاس یہ کیوں ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ قسمت ہے. قسمت پھر یہی ہے نا، ہر ایک کا نصیب ہے. لیکن انشاءاللہ جنت کے لیے اسٹرائیو کرو. تو دیکھیں یہ آیا آپ کی ڈوپامین انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کو بریک کرتی ہے. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن سے آپ کو لاتی ہے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن پہ. کیوں؟ فار دا ماکثین فیہ ابدا، یو ول ریمین دیئر فار ایور. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، چوتھی آیت. اور وارن کر دو انہیں اے نبی جو کہتے ہیں اللہ نے بیٹا جنا. اب اس میں توحید ہے. توحید بہت بڑا اینٹیڈوٹ ہے. اس وقت لوگوں کے عقائد بہت خراب ہوں گے. پیپل ول بی لٹرلی بلیونگ اینی تھنگ اینڈ اینی ون. دیکھیں عیسائی تو آلریڈی مانے ہوئے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے. تو جب دجال آ کے کلیم کرے گا میں حضرت عیسیٰ ہوں تو عیسائی تو فوراً مان لیں گے. یہود کے بھی عقائد خراب ہیں. ہندوز آپ کو پہلے ہی پتہ ہے وہ تو ہر چیز کو گاڈ مان لیتے ہیں، اللہ ہدایت دے. تو اس میں اینٹیڈوٹ ہے کہ اس دور میں بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہوں گی جو ڈیسیو کر رہی ہوں گی، توحید کو ہٹ کر رہی ہوں گی. اس لیے اپنی توحید برقرار رکھنا. دجال الٹیمیٹلی کلیم کرے گا وہ گاڈ ہے، وہ ایک فیک کلیم کرے گا اللہ کے بارے میں. اور یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ وہ آ کے کہے گا میں اللہ ہوں، ورنہ تو ہر کوئی کہے گا چل بے تو کہاں اللہ ہے. obvious سی بات ہے، میں خدا نہ خواستہ کوئی کلیم کر دیں اٹھ کے تو ہم کہیں گے ایمی جھوٹا کلیم کر رہا ہے. وہ ڈسیپٹیو کلیم ہوگا، وہ چیزیں ایسی دے گا کہ لوگ مان جائیں گے کہ یہی نعوذ باللہ جو ہے نا وہ دیتا یہی ہے، دیتا یہ ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آج فیمن آ جائے، گلوبل فیمن آ جائے اور ایک کنٹری ویزاز اوپن کر دے فری میں، آ جاؤ ہم نے ویزاز اوپن کر دیے. اب ہر کوئی وہاں جائے گا کیونکہ وہ یہ بلیو کر رہا ہے کہ ہمیں فیمن سے کون نکالے گا؟ یہ کنٹری نکالے گی. ہماری بھوک کون ختم کرے گا؟ یہ کنٹری. دس از واٹ ہی از گوئنگ ٹو ڈو، رائٹ؟ وہ اس طرح توحید کو ہٹ کرے گا نا آپ کی. اس طرح تو نہیں ہوگا کہ بس وہ سامنے یار کہے گا میں اللہ ہوں مان لو، تو وہ تو کوئی نہیں مانے گا، وہ تو کہے گا کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، آبویسلی ڈیسیو کر کے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو اسٹرانگ کرنے کی بات کی ہے. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من افواہهم ان يقولون الا كذبا. اے نبی ان کو کوئی نالج نہیں ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کو نالج تھا. یہ بہت برا جملہ ان کے منہ سے نکلتا ہے، بہت بڑی بات، گھٹیا بات ان کے منہ سے نکلتی ہے. ان یقولون الا کذبا، اور یہ کچھ نہیں کہتے سوائے جھوٹ کے. اب اس میں یہ اینٹیڈوٹ ہے کہ اس دور میں بلائنڈ فالوئنگ میسو ہوگی اور دیر ول بی ویری فیو پیپل جو علم کے مطابق چل رہے ہوں گے، نالج کے مطابق چل رہے ہوں گے. سمجھ رہے؟ لوگوں کا کرائٹیریا کیا ہوگا اس دور میں کہ جو چیز فیمس ہے، جو چیز وائرل ہے، جو چیز سب کر رہے ہیں
وہ کرو. اور بڑے کم کرٹیکل تھنکرز ہوں گے جو یہ سوچیں گے کہ اصل میں ایک چیز کو پرکھنا کیسے ہے؟ ریولیشن سے. اصل میں ایک چیز کو پرکھنا کیسے ہے؟ علم کے مطابق. تو اللہ نے یہاں پہ یہ اینٹیڈوٹ دیا کہ بلائنڈ فالوئنگ نہ کرنا اس دور میں، بلائنڈ فالوئنگ نہ کرنا. اچھا یہ جتنے پوائنٹس میں آپ کو بتا رہی ہیں علماء کرام کی ایک جد و جہد ہے ٹو ایکسپلین. ابھی تو پتہ نہیں ان میں کیا کیا سیکرٹس ہیں، اللہ نوز بیسٹ، لیکن یہ ہماری ایک جد و جہد ہے کہ ہم ان آیات سے کیا لرن کر سکتے ہیں. سو ناٹ ایوری کانفیڈنٹ وائس از ٹروتھفل، ریمبر یہ اینٹیڈوٹ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو ذرا آپ آج اپلائی کریں. زیادہ تر لوگ آپ ایک اچھا سا پوڈ کاسٹ سیٹ اپ کر لیں، کیمرہ لگا لیں، پیچھے لائٹیں لگا لیں، ایچ ڈی کیمرہ ہو، اور ایک بندہ جو ہے اس کی اصل میں نالج نہیں ہے لیکن اس نے ایک اسکرپٹ لکھا ہوا ہے، اسکرپٹ وہ پڑھ رہا ہے اور ایک ویڈیو بنا رہا ہے اور اس کی بہت فالوئنگ ہو جاتی ہے اور پیپل اسٹارٹ تھنکنگ کہ وہ ایک مسیحا ہے، اسٹارٹ تھنکنگ کہ اس کے پاس سولوشن ہے. ہاؤ ایزی اٹ از، ہے کہ نہیں؟ کتنا آسان ہے. آئی سی پیپل جو مس گائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو، جسٹ ٹو کٹ اٹ شارٹ. اوکے، تو سوچے اگر عام لوگ مس گائڈ کر سکتے ہیں ہیومینٹی کو، عام لوگ ہیں نا، وہ ہمارے جیسے عام لوگ ہیں، بس کیمرہ لگایا، لائٹیں لگائی پیچھے، اور اس شو شاہ سے لوگ مس گائڈ ہو رہے ہیں. آپ سوچیں کہ وہ اس کے پاس کیا ہوگا، اس کے پاس کیا. تو پاکستانی قوم تو وہ ہے کہ آپ دیکھیں، میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے، ہمارے ویلاگرز کے لیے، اور کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے، ہم سب گناہ گار ہیں، لیکن ہر دوسرے دن ایک ویلاگر کا سکینڈل آیا ہوتا ہے اور 10 دن بعد اسی کے فالوورز اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ تو حال ہے پاکستانی قوم کا کہ مطلب ایک ویلاگر برداشت نہیں ہو رہا، اس کی فیم برداشت نہیں ہو رہی ہے، اس کی فین فالوئنگ برداشت نہیں ہو رہی ہے. تو آپ سوچ لیں پھر اس دور میں کیا ہو رہا ہوگا جب ایکچولی اس کا وہ ہوگا، ظاہر ہوگا. اللہ معاف کرے. سو ناٹ ایوری کانٹینٹ وائس ٹروتھ فلا اللہ کا باقی نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اے نبی پرہیز آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ یہ ایمان لے کر کیوں نہیں آتے، یہ بات کیوں نہیں سنتے. اب اس میں کیا اینٹیڈوٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ ایز اف اپنے نبی کے تھرو ان لوگوں کو کاؤنسل کر رہے ہیں جو لوگ اس دور میں دین پر چل رہے ہوں گے، اور اس دور میں جو لوگ دین پر چل رہے ہوں گے ان کو بالکل اسی طرح ستایا جائے گا جس طرح سے نبیوں کو ستایا گیا، اور وہ لوگ بڑے غم میں چلے جائیں گے. وہ لوگ لٹرلی اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہو جائیں گے کہ میری اولاد میری بات کیوں نہیں سن رہی، میرے رشتہ دار میری بات کیوں نہیں سن رہے، میرے گھر والے میری بات کیوں نہیں سن رہے، انہیں کیوں نہیں سمجھ لگ رہی، جو چیز مجھے سمجھ آ گئی ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ پرہیپس آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ ان کو آپ کی بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی. کیا پوائنٹ ہے اصل میں کہ آپ نے غم زدہ ہونا ہے لیکن کولیپس نہیں ہونا. اوکے، کولیپس نہیں ہونا. غم زدہ ہونے میں اور کولیپس ہونے میں فرق ہے. ٹھیک ہے، کیئر ڈیپلی اباؤٹ پیپل بٹ ڈو ناٹ کولیپس اوور ریجیکشن. گیو دعویٰ بٹ ریمبر یو ڈو ناٹ کنٹرول ہارٹس. ہو کنٹرولز ہارٹ؟ اللہ تعالیٰ. تو دعوت جاری رکھنا، دعوت جاری رکھنا. ٹھیک ہے، یو نیور نو کوئی کب سن لے، یو نیور نو کوئی کسی کی آپ کی بات کسی کو کب کلک کر جائے. ٹھیک ہے، گیو اپ نہیں کرنا ہے لیکن اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، اپنی مینٹل ہیلتھ کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. انا جعلنا، یہ ہے سب سے بڑا اینٹیڈوٹ، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. یہ سب کچھ جو آپ کو نظر آ رہا ہے دنیا میں، یہ سب اس کی زینت ہے. ایہم احسن عملا، اس لیے کہ ہم دیکھیں آپ میں سے بیسٹ آف ڈیڈز کون ہے. کیا اینٹیڈوٹ ہے؟ دنیا ایک ایگزامینیشن سینٹر ہے، ڈیکوریٹڈ ایگزامینیشن سینٹر ہے. ہاں ڈیکوریٹڈ ہے لیکن ہے ایگزامینیشن سینٹر ہی. اور دنیا جو ہے یہ ایول نہیں ہے، اس میں زینت ہے، زینت کو انجوائے کرو، ہم نے جو کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن اس کی بیوٹی سے اتنا امپریس ہو کے اسی کو گھر نہ سمجھ لیں. اس کی بیوٹی سے اتنا امپریس ہو کے جو ہے نا یہیں پر رہنے نہ لگ جانا. دجال اپنی پوری ٹرائی کرے گا کہ آپ آخرت بھول جائیں اور دنیا کو ہی یاد رکھیں. اور یہی فرق ہے ہم میں اور صحابہ میں کہ صحابہ کو بھی دنیاوی پرابلمز تھے، بالکل ہمارے والے تھے، بالکل ہمارے والے تھے. گھر سے تھے، باپ سے تھے، ماں سے تھے، اسپاؤس سے تھے، بزنس سے تھے، سوسائٹی سے تھے، ہر جگہ سے پرابلمز تھے، پیرنٹنگ پرابلمز تھے. حضرت یوسف کو حضرت یعقوب کو ان کے بچوں نے نہیں ستایا. میرا تو خیال ہے جتنا وہ 11 بھائیوں نے ستایا ہے، آج کے ماں باپ کو تو میرا نہیں خیال بچہ کو اتنا ستاتا ہے. آپ کے بچے نے کبھی آپ کے چھوٹے بھائی کو، چھوٹے بیٹے کو کنویں میں پھینکا؟ نو. حضرت یعقوب ہاؤ ہی واز ٹیسٹڈ ود اولاد، لیکن what was the reason کہ وہ ہماری طرح کولیپس نہیں ہوتے تھے. بتائیں کیا ریزن تھی؟ ایمان تو تھا.
دے نیو دنیا کیا ہے، دے نیو دنیا کیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ دیکھیے اس کا یہ مطلب نہیں ٹیسٹ ہی مانگے، آسانی مانگے. ہمارے نبی نے آسانی پسند، آسانی مانگے، آسانی مانگے انشاءاللہ. اللہ سب کو آسانیاں دے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی مشکل آ گئی ہے تو ذرا واپس آ جائیں اور جانیں لائف کی ریئل نیچر جانیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ زینت ہے، اس سے اتنا نہ امپریس ہو جانا کہ ڈسیو ہی ہو جاؤ. وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا. اور دیکھو یہ سب چٹیل میدان بن جائے گا، ڈسٹ بن جائے گا. کیا ایٹ دی اینڈ کیا ملے گا تمہیں جب یہ سب ڈسٹ ہے، جب یہ سب چٹیل میدان ہے؟ کوئی تم سے نہیں پوچھے گا تمہاری ڈگری کیا ہے، تم کس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہو. کوئی نہیں پوچھے گا تم کون سے برانڈ کے کپڑے پہنتے تھے. کوئی نہیں پوچھے گا تمہارا کتنے مرلے کا گھر تھا، کس علاقے میں تھا، ڈی ایچ اے میں تھا، شاد باغ میں تھا، کہاں کے ہو. یہ بیک گراؤنڈ نہیں پوچھا جائے گا. صرف اور صرف جو آخری 10 آیات میں آتا ہے نا، اس سے میں ریلیٹ کروں گا اس آیہ کو کہ کل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اے نبی بتاؤ کیا ہم انہیں بتائیں، کہو کیا ہم انہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے حوالے سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. یہ آخری 10 آیات میں سے وہ جن کی ساری کوشش کس کے لیے تھی؟ دنیاوی زندگی کے لیے. اور وہ کیا سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھے جا رہے ہیں. ڈسیپشن کیا تھی؟ وہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے جا رہے ہیں، بالکل فٹ جا رہے ہیں، ایوری تھنگ از فائن. ٹھیک ہے، تو یہ ڈسیپشن ہے. تو اللہ اس کو بریک کرتے ہیں وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا. everything will become dust, every trend will go. ٹھیک ہے، اور اتار چڑھاؤ آتا ہے. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. لوگوں پر ہم دن اور رات لاتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. یہ دیکھنے کے لیے کون ایمان والا ہے. دن بھی آتا ہے، رات بھی آتی ہے، اتار بھی آتا ہے، چڑھاؤ بھی آتی ہے. everything becomes old. all good things must come to an end. ہر پیک کا کیا ہے؟ زوال ہے اس دنیا میں. ٹھیک ہے، جن کے یہ ڈیفینیشنز ٹھیک رہیں گے، یہ قائد ٹھیک رہیں گے، انشاءاللہ وہ بچ جائیں گے. لیکن قرآن پڑھیں گے تو ٹھیک رہیں گے. آخری 2 آیات ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ اصحاب کہف اور رقیم والے، تختی والے، انسکرپشن لگی تھی ان کے غار کے باہر، کانوا من آیاتنا عجبا، بہت عجیب چیزیں ہیں. کیا اینٹیڈوٹ ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں میسج دیا جا رہا ہے کہ دجال کے دور میں بڑی امپریسو چیزیں ہوں گی. جیسے اے آئی از ویری امپریسو، سائنس is very impressive, scientific technology is very impressive, and most people will get deceived کہ science is the ultimate criteria for truth and science is everything. آج آپ دیکھیں ہمارا پڑھا لکھا طبقہ کثیر تعداد میں ڈیسیوڈ ہے، کثیر تعداد میں ڈیسیوڈ ہے. پروگریس کے نام پہ، سائنس کے نام پہ، ٹھیک ہے نا، گالیاں دیتے ہیں پاکستان کو، گالیاں دیتے ہیں مسلمانوں کو. ڈیسیوڈ ہے نا، پتہ نہیں بیچاروں کو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کوئی عجیب چیزیں نہیں ہیں. اصحاب کہف جیسے واقعات ہوئے، یہ کیا عجیب چیزیں؟ دجال جو دکھائے گا وہ کیا عجیب چیزیں؟ اللہ کے ہاں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو ڈیسیو نہ ہونا، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا. اللہ تعالیٰ سائنٹسٹ کا بھی خدا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کا خدا ہے. یہ جو عجیب و غریب چیزیں بنا رہے ہیں نا، اللہ از گاڈ. اور آخری جو آیا ہے از اول فتیۃ الی الکہف، جب کہ وہ چند نوجوان، فتیہ اور شباب میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، از اول شباب نہیں ہے. شباب سمپلی اس نوجوان کو کہتے ہیں جو جوانی تک پہنچ گیا. فتیہ، حضرت ابراہیم کو بھی فتح کہا اللہ نے، حضرت یوشوا کو بھی فتح کہا. ٹھیک ہے، فتح کون ہوتا ہے؟ فتح اس جوان کو کہتے ہیں جو علامہ اقبال کا کانسیپٹ ہے شاہین. لٹرلی عربک میں، عربک پوئٹری میں فتح لٹرلی جو علامہ اقبال کا شاہین کا کانسیپٹ ہے وہ فتح ہے. ٹھیک ہے، تو فتیہ ان نوجوانوں کو کہتے ہیں جو بریو ہوتے ہیں، کریجس ہوتے ہیں، کریٹیکل تھنکرز ہوتے ہیں، who go against the flow. تو اللہ نے ان کی تعریف ایک ورڈ میں ہی کر دی، ڈیٹیل نہیں بتائی، ایک ورڈ میں تعریف کر دی، از اول فتیہ. بے شک وہ چند بہادر نوجوان تھے. الی الکہف، جو کہ غار کی طرف گئے. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اس میں 2 باتیں پتہ لگتی ہیں. ایک دا کیو پالیسی، میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے بڑی پالیسی یہ ہے، تمام باتوں کا نچوڑ اس دعا میں ہے اور اس پالیسی میں ہے کہ اس دور میں you will have to create your own caves. You cannot expect to be saved کہ میں ان دوستوں میں بھی بیٹھوں، ان دوستوں میں بھی بیٹھوں، صبح اپنا ایمان بناؤں، اچھے دوستوں میں بیٹھ کے رات کو دوسرے والے دوستوں میں بیٹھوں. It is not possible. نہیں ہو سکتا ایسا. آپ برے لوگوں میں رہیں گے، آپ کو ہر طرف برائی نظر آئے گی، آپ کو لگے گا دنیا تباہ ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، ہر طرف فحاشی ہے، ہر طرف امورالٹی ہے. آپ اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے، آپ میں ہوپ آئے گا، آپ کہیں گے یار اچھے لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ کیو کیا ہے؟ وہ دینی آرگنائزیشنز ہیں،
وہ آپ خود اپنا کیو بنا سکتے ہیں. آپ خود اپنے محلے میں کلاس سٹارٹ کر سکتے ہیں. کلاس نہ سٹارٹ کریں, چلے اگر آپ کہتے ہیں مجھے علم نہیں ہے, گیدرنگ سٹارٹ کر دیں. ویسے ہی ملنا جلنا آپس میں, وہ ملنا جلنا کم ہو رہا ہے. لائک مائنڈیڈ لوگوں کا آپس میں رہنا از اے کیو. ٹھیک ہے, لائک مائنڈیڈ لوگ آپس میں جڑ کے رہیں, اپنے بچوں کو جوڑ کے رکھیں آپس میں, دیٹ از دا کیو. یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کیو کیسے بنائے, مسجد اس کا کیو ہے. کیفے میں کم بیٹھے, مسجد میں زیادہ بیٹھے, چلے مسجد نہیں سوسائٹی بنا لے, وہ اس کا کیو ہے. کیریکٹر بلڈنگ سوسائٹی, اسلامک اسپرچل سوسائٹی, کچھ نہ کچھ کر کے وہ کیو بنا لے یونیورسٹی میں بھی. یا ایٹ لیسٹ اس کا کیو یہ ہے کہ اچھے دوست ان کے درمیان رہیں. ٹھیک ہے, دیٹ از دا کیو. تو اپنا کیو بنانا پڑے گا. اور یہ جو دعا ہے اس کو یاد کرنا پڑے گا آپ کو, بہت امپورٹنٹ دعا ہے فتنے سے بچنے کے لیے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے ہمارے رب, انہوں نے کیا کہا, اے ہمارے رب ہم پہ بسٹو کر دے اپنی رحمت اور گائیڈ اس رائٹلی تھرو آر ordeal, ہماری جو مشکل ہے اس میں ہماری مدد کر دے, رشد دے دے ہمیں, گائیڈ کر دے ہمیں. تو اس دعا میں دو چیزیں ہیں, رحمہ اور رشد. اور یہ اس دور میں دو سب سے کمال چیزیں مانگنے والی ہیں. رحمہ کیوں؟ کیونکہ حضرت یوسف نے کیا کہا تھا کہ میں نفس سے بری ہوتا ہوں, کیونکہ نفس سے ہمارا کس کی طرف اکساتا ہے, برائی کی طرف. الا ما رحم ربی, سوائے جس پر اس کا رب رحم کر دے. تو اس دعا میں کیا مانگی جا رہی ہے, رحمت. کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں کہا نو ون کین گارنٹی اس کی رات کیسی ہے, صرف وہ بچے گا جس پر اللہ کی, ورنہ نہیں بچ پائیں گے. سیلاب ایسا ہے, وہ فتنہ ایسا ہے, امورالٹی ایسی ہے, برینز ہمارے ڈیمیج کر دیے گئے ہیں, برینز کی وائرنگ ہماری چینج کر دی گئی ہے, مطلب کس طرف سے ہٹ کر دیا گیا ہے. لیکن کون بچائے گا, اللہ بچائے. اللہ کی رحمت ہوگی تو بچیں گے, ورنہ نہیں بچیں گے. اللہ کی رحمت مانگیں, ٹھیک ہے, اور رشد مانگیں اسٹریٹ, کہ اللہ یہ ہماری ordeal ہے, ہم پریشان ہیں کہ میرا کیا بنے گا. مومن کی سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے میں جہنم میں نہ چلا جاؤں. ٹھیک ہے, جب تک آپ اس پریشانی کو یاد رکھیں گے, دنیاوی پریشانیاں کچھ نہیں لگیں گی اس پریشانی کے سامنے. ٹھیک ہے, تو اس پریشانی کو سامنے رکھتے دعا کریں کہ وحی لنا من امرنا رشدا, اللہ ہمیں اسٹریٹ رکھ, ہمیں گائیڈ کرتا رہے. ازمز اینڈ اسکزم کا دور ہے, ہم ادھر ادھر نہ ہو جائیں, ہم انفلوئنس نہ ہو جائیں, ہم ڈسیو نہ ہو جائیں. تو ٹو کٹ اٹ شارٹ دیکھیں, سب سے پہلے قرآن کے ساتھ جڑیں, قرآن کو خود سمجھیں اور کسی بھی طرح سمجھیں, محنت کریں. جب انشاءاللہ آپ قرآن کے ساتھ اٹیچ ہوں گے نا, انشاءاللہ پھر آپ قرآن کو سمجھنے کے لیے اسکالر کے پاس بھی جائیں گے, کلاس بھی جوائن کریں گے. یو گیٹ دا پوائنٹ. جب ایک بندہ اپنے کسی سبجیکٹ میں انٹرسٹ لیتا ہے نا, فزکس, کیمسٹری, میتھ, تو پھر وہ خود ہی رستے نکالتا ہے, پھر وہ ٹیوٹر بھی خود ہی ڈھونڈ لیتا ہے, پھر وہ اکیڈمی بھی خود ہی ڈھونڈ لیتا ہے, پھر وہ ریفرنس بکس بھی خود ہی ڈھونڈ لیتا ہے. سمجھ رہے؟ اور قرآن میں جب آپ جستجو کریں گے تو کیسے ہو سکتا ہے اللہ آپ کو گائیڈ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو کیپ گوئنگ تھرو قرآن, کیپ گوئنگ تھرو قرآن. قرآن سے ڈیفینیشن لیں, پوڈ کاسٹ سے نہ لیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, بڑے اچھے اسلامک پوڈ کاسٹرز ہیں, ایوری ون از بائسڈ, ہر کوئی انسان ہے, ہر ایک کا کوئی نہ کوئی باعث ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایون میرا. آپ نے ڈیفینیشنز کہاں سے لینی ہے, قرآن سے. آپ نے دین کہاں سے لینا ہے, قرآن. اور قرآن کا مطلب حدیث بھی, اوبیسلی جو قرآن کو مانتا ہے اس کو حدیث کی انٹرپریٹیشن بھی لینی ہوگی, قرآن اور حدیث ہے. اور بلائنڈ فالوئنگ سے بچیں, ریولیشن کی طرف جانا. اور یہ جو آیات ہے آگے کی, میں نے جو آپ کو کہا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَيِّدًا جُرُوزًا, اس کو یاد رکھے, دنیا کی حقیقت کو, اور کیو پالیسی, اور رحمہ اور رشد, یہ اللہ سے مانگیں. لیکن کیو اپنا ضرور بنائیں. جب تک کیو نہیں بنائیں گے فتنے سے بچنا ناممکن ہو جائے گا. تو اس کیو کو, اپنا کمرہ بھی کیو کی طرح بنائیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کمرے میں قرآن زیادہ پڑھا کریں, اپنے کمرے میں نماز پڑھا کریں, نوافل پڑھا کریں. اس کمرے میں پازیٹیو انرجی لے کر آئیں, بجائے کہ گناہوں کی نیگیٹو انرجی. ٹھیک ہے نا, گناہوں کی نیگیٹو انرجی کو ختم کریں, اس کمرے میں پازیٹیو انرجی لے کر آئیں. تو یہ ہے ان شارٹ. ابھی بہت سی باتیں اور ہو سکتی ہیں, اور یہ میں ڈسکلیمر دے دوں, یہ تفسیر نہیں ہے ان آیات کی, یہ بس ایک جستجو ہے, کوشش ہے کہ ان آیات میں سے ہمیں پالیسی کیا مل سکتی ہے.